إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان کفور. بے شک اللہ ایمان والوں کی مدافعت کرتا ہے. بے شک اللہ ایمان والوں کی مدافعت کرتا ہے، یعنی ان سے بلائیں دور کرتا ہے، ان کی بلاؤں کو دور کرتا ہے. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. تو سورہ حج کی آیت نمبر 37 اور 37 کا بیان چل رہا تھا پچھلے 2-3 دنوں سے. آج آیت نمبر 38 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. یعنی اللہ مسلمانوں سے بلائیں دور کرتا ہے اور بد دیانت اور ناشکری کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ جن سے. اب ہوا یہ تھا کیونکہ پیچھے مناسک حج کا ذکر چل رہا تھا، مشرکین جو تھے انہوں نے حدیبیہ کے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کو حج کرنے سے روک دیا تھا. آپ سب نے پڑھا ہوگا سیرت کی کتابوں میں، تفسیروں کی کتابوں میں. کافروں نے، مشرکوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو حج کرنے سے روک دیا تھا. تو اب جو صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں موجود تھے، ان صحابہ کرام کو مشرکین جو ہیں وہ طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے. ان صحابہ کرام کو کافر طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کرتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے. اب حج کے مناسک بیان کرنے کے بعد، جس کا پیچھے آپ تفسیر سمجھ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بشارت دی کہ یعنی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر آنے والی جو بلائیں ہیں وہ ان سے دور کر دے گا. جو تکلیفیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں کسی بھی صورت میں، ان بلاؤں کو دور کر دے گا. تو علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کے نزول کا سبب، اس کا جو شان نزول ہے وہ اگرچہ خاص ہے لیکن اعتبار الفاظ کے عموم کا ہے. اس لیے مسلمان اگرچہ بلاؤں اور مصیبتوں وغیرہ سے آزمائے جائیں، آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایسا نہیں ہے کہ بلائیں نہیں آتی، مسلمانوں پر ایسا نہیں ہے کہ مصیبتیں نہیں آتی، مسلمانوں پر ایسا نہیں ہے کہ بیماریاں نہیں آتی. آپ فرماتے ہیں مسلمان اگرچہ بلاؤں اور مصیبتوں سے آزمائے جائیں مگر بالآخر عزت اور کامیابی اور بڑی کامیابی یہ ہے ہی مسلمانوں کے لیے.
اور یہ جو مصیبتیں ان کے اوپر آتی ہیں مسلمانوں کے اوپر، یہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، اور یہ جو مصیبتیں مسلمانوں کے اوپر آتی ہیں یہ ان کی بلندی درجات کا سبب بن جاتی ہیں، بلندی درجات کا۔ تو نیک اعمال جو ہیں، نیک اعمال کی برکت سے یا اس کے محبوب بندوں کے طفیل، اس کے محبوب بندوں کے صدقے میں بارہا محض اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے دنیا میں بھی مسلمانوں کی بلائیں ٹالتا ہے اور آخرت میں بھی ٹالے گا۔ اور آخرت کی بلاؤں کا ہمارے پیچھے جو قرآن کریم کے دروس گزرے ان میں درجنوں لیکچرز کے اندر ان بلاؤں کا اور ان مصیبتوں کا اور ان پریشانیوں کا اور ان تکلیفوں کا ذکر کیا گیا جن سے۔ بہرحال علامہ صاحبی فرماتی ہیں کہ بے شک مسلمان بلاؤں سے بھی آزمائی جاتی ہیں، مصیبتوں سے بھی آزمائی جاتی ہیں، مگر بالآخر عزت اور نصرت اور بڑی کامیابی مسلمانوں کے لیے، بڑی کامیابی یہ مسلمانوں کے لیے۔ اب حدیث ہے ترمذی شریف کی، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پر ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کیا کرتے تھے کہ آنے والے جو لوگ ہیں بعد میں اس سے ان کو فائدہ ہو۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے کہا یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پر ہوتی ہے؟ تو کن کی آزمائش کی جاتی ہے؟ کن کو تکلیفوں میں اور مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں اور بلاؤں میں اور بیماریوں میں مبتلا کیا جاتا ہے؟ اب قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے بعض لوگوں کی بلائیں اور مصیبتیں اور ان کی تکلیفیں ان کی شامت اعمال ہوتی ہے، مگر معاذ اللہ استغفر اللہ من ذالک، کیا انبیاء کرام کے متعلق، اولیاء عظام کے متعلق ہم یہ بات سوچ سکتی ہیں؟ بعض لوگوں کی شامت اعمال ہوتی ہے، ان کی اعمال کی شامت ان کے اوپر پڑتی ہے، ان کی گرفت ہوتی ہے، ان پر جو بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں اور تکلیفیں آتی ہیں، مگر بعض ان کی اولیاء اعظام میں یا انبیاء کرام میں ہاں۔ تو حضرت صاحب میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیں سب سے زیادہ آزمائش کس پر ہوتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا نام لیا؟ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ جو آزمائش ہے وہ انبیاء کرام کے اوپر ہوتی ہے، انبیاء کرام کی۔ اب اگر دیکھا جائے تو بھئی انبیاء کرام تو انسانوں میں سب سے بلند درجہ رکھتی ہیں اللہ کے نزدیک، ان کے اوپر بلائیں کس چیز کی؟
ان کے اوپر بیماریاں کس چیز کی، ان کے اوپر تکلیف کس چیز کی، تکلیفوں میں مبتلا کیا، کیسی کیسی خوفناک تکلیفوں میں انبیاء کرام، کیسی کیسی خوفناک. اگر آپ قرآن اور تفسیر اور حدیث اور کتابیں پڑھتی ہیں، کیسی کیسی خوفناک بیماریوں میں مبتلا کیے گئے، خوفناک اذیتوں اور پریشانیوں میں مبتلا کیے گئے انبیاء کرام. بھئی پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا، اب مخلوق میں انبیاء کرام تو اولیاء عظام سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نہیں، جو گناہگار ہے اس کو تکلیف میں مبتلا کیا جائے، اس کو مصیبت میں مبتلا کیا جائے، اس کو پریشانی میں، انبیاء کرام کو ان سے باہر رکھا جائے. نہیں. تو فرماتے میں نے پوچھا، میں نے کہا یا رسول اللہ، وہ کیسا پیارا وقت ہوگا جب وہ حضور کے پاس بیٹھے ہوں گے اور حضور سے اپنے دل کی باتیں کر رہی ہوں گے. کیسا پیارا وقت ہوگا، اپنے دل کی بات حضور سے کر رہی ہیں. یا رسول اللہ، مجھے یہ بتائیں، لوگوں میں یعنی انسانوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پر ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ جو آزمائش کی جاتی ہے وہ انبیاء کرام کی جاتی ہے. اور آپ قرآن اٹھا لیں، قدم قدم کے اوپر ایسی ایسی خوفناک تکلیفیں، ایسی ایسی بلائیں اور مصیبتیں اور بیماریاں اور آزمائشیں جو سب سے مقرب ترین بندے ہیں اللہ کے، ان کے اوپر نازل کی گئیں، جو ان سے انبیاء کرام کے اوپر. تو حضور فرمانے کے ساتھ اس کے بعد درجہ بدرجہ اب جو جتنا مقرب ہے. بہرحال مجھے یہاں بابا جی صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا اچانک. آپ فرمایا کرتے تھے، جنہ ہے مقرب جو دکھ انہیں آندے نے، ود آئے نے دو جگ تو آزار رسولاں دے. تو فرمانے کے ساتھ اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ جس کا جیسا مقام ہے اس کو ویسی تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ نہیں ہے کہ اولیاء کرام اور انبیاء عظام ان کی شامت اعمال نہیں، ان کی تو بلندی درجات ہیں. جس قرب کی مقام کے اوپر وہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس قرب کے مقام کے اوپر ان کو آزمایا جاتا ہے. تو ان کو آزمایا جاتا ہے. شامت اعمال تو میرے جیسے گنہگار لوگوں کی ہے، چلو پکڑ لو اس کو. انبیاء کرام اور اولیاء عظام اس سے باہر ہیں. فرمایا ساتھ پھر درجہ بدرجہ مقربین کی. آدمی کی آزمائش، پھر حضور نے ایک بڑی کمال بات حضرت سعد کو بتائی کہ آدمی کی جو آزمائش ہے وہ اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے. واہ، کاش کہ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. حضور نے فرمایا آدمی کی جو آزمائش ہے
وہ اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے. اگر وہ دین میں مضبوط ہے تو اتنی ہی سخت آزمائش میں اس کو مبتلا کیا جائے گا. اگر وہ مقربین میں سے ہے یعنی کہ اتنی ہی سخت آزمائش. اور اگر وہ دین میں کمزور ہو یعنی اگر تو وہ دین میں مضبوط ہو، وہ قرآن، میں اس کی انٹرپریٹیشن یہ کروں گا کہ وہ قرآن، حدیث، حق اور سچ کہنے میں اور قرآن اور حدیث کو بیان کرنے میں اپنی زبان کو نہیں روکتا. اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے، اور اگر وہ دین میں کمزور ہو تو دین کے حساب سے آزمائش کی جاتی ہے، جو اس کا لیول ہے اس کے اندر، دین کے اندر اس کی کتنی مضبوطی ہے. حضور نے فرمایا بندے کے ساتھ یہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. اور ایک روایت میں ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی کہ کسی بیماری کی وجہ سے اب ایک بندے کے اوپر بیماری آ گئی، بڑی سخت بیماری آ گئی. اب وہ اس بیماری سے پہلے جو کام کیا کرتا تھا، وہ تہجد بھی پڑھ لے، وہ اشراق بھی پڑھ لے، وہ وبین بھی پڑھ لے، اور کوئی نیک کام کرتا تھا، کسی بیماری کی وجہ سے خیر کے کاموں سے اگر انسان رک جاتا ہے تو رحمت خداوندی سے اس کے لیے وہ جو بیماری کے ایام میں جن میں وہ کام نہیں کر رہا جو وہ نیک کام بیماری سے پہلے کیا کرتا تھا، اس کو وہ تمام اجر ساتھ ساتھ مل رہا ہے. بظاہر اب وہ کام نہیں کر رہا. یہ اس کے مقرب بندے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیماری اور ان کی تکلیف اور ان کی پریشانی وہ شامت اعمال نہیں ہے، وہ ان کی آزمائش ہے، ان کو دیکھا جا رہا ہے. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی جب بندے کے جسم کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو فرشتے سے فرماتا ہے اس کی ان نیک اعمال کو لکھو جو یہ تندرستی میں کیا کرتا تھا. حالانکہ یہ تو اب کر ہی نہیں رہا، جو یہ تندرستی میں کیا کرتا تھا اس کے ان نیک اعمال کو بھی لکھو. حضرت انس فرماتی ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے تو اس کے گناہ تو ہے ہی نہیں، گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، اس کو پاک کر دیتا ہے. اور اگر اس کی روح کو قبض کر لے تو اس کی مغفرت کرتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے. یہ اس کی رحمت کے سمندر ہیں. حضرت مجدد پاک فرماتی ہیں کہ یہ اللہ کا شکر اور احسان ہے. حضرت مجدد پاک فرماتی ہیں یہ اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے دوستوں کو مصیبتوں سے دوچار کیا. اب یہاں سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مصیبتیں اس کے دوستوں پر بھی آ رہی ہیں، مصیبتیں اس کے دشمنوں پر بھی آ رہی ہیں. کس کی بلندی درجات ہے اور کس کی شامت اعمال ہے.
آہا کیا بات ہے، کاش کی یہ باتیں آپ لوگ سمجھ سکیں اندر دل کی گہرائی سے۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں یہ اللہ کا شکر اور احسان ہے، اس نے دوستوں کو بھی مصیبت سے دوچار کیا، دوستوں کو مصائب سے دوچار کیا، جن کا برداشت کرنا ترقی درجات کا سبب ہے۔ بس آپ صبر فرمائیے اپنے رب کے حکم سے، بلا شبہ نہ صرف آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، یہ اس کے نیک بندی ہیں، نہ صرف آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی ایسی تکلیف ہے، یہ کوئی ایسی پریشانی نہیں، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ اس طرح تو جہاں اللہ کے دوست ہیں وہاں اللہ کے دشمن بھی تو موجود ہیں، کفار بھی تو تھے جو اس کے احکامات پر عمل کرنے والی سچ بولتی ہیں، رزق حلال کھاتی ہیں، کوئی غیبت نہیں کرتی، جھوٹ نہیں بولتے، وہ بھی تو لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نگاہوں میں، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ان پر جب کوئی مشکل آتی ہے تو یہ میری نگاہوں میں، یہ میری نگاہوں میں۔ آہا بات پھر وہی ہے کہ کاش آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں، دیکھیں یہ دیکھیں، انہیں دیکھیں جن کے دل میں بات اتر رہی ہے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اور ایک وہ ہیں جو بے ادب گستاخ، حلال اور حرام کی تمیز نہیں، سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں، لوگوں کے اندر آپس میں لڑائیاں کرواتی ہیں اور جھوٹ بولتی ہیں۔ ان کی تکلیفیں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آزمائش ہے یا ان کو وہ خدا کی نگاہوں میں نہیں، وہ لوگ ہیں جن کے لیے جہنم کے دروازے کھولے گئے ہیں۔ اپنے رب کے حکم سے صبر فرمائیے۔ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ لوگ میری نگاہوں میں رہتی ہیں، قرآن یہ میری نگاہوں میں رہتی ہیں، بلکہ یہی تو لوگ ہیں جن کی ہر ادا کو ہم بڑی محبت سے دیکھ رہے ہیں، ہم بڑی محبت سے دیکھ رہے ہیں۔ تم صرف ان کی مصیبتوں کو دیکھ رہی ہو، تم ان کی بیماریوں کو دیکھ رہے ہو، تم ان پر آنے والی بلاؤں کو دیکھ رہے ہو، بے وقوف ہو، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے یہ تو میری نگاہوں میں بستے ہیں، قرآن ہے یہ میری نگاہوں میں بستے ہیں، یہ میری نگاہوں میں۔ تو بعض اولیاء کرام یہ والی جو آیت ہے وہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور جب کوئی مصیبت آتی تھی اولیاء عظام تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اس آیت کو پڑھتے تھے اور رقص کرتے تھے،
وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرے اوپر کتنی خوفناک تکلیف آئی ہے، مصیبت آئی ہے، بیماری آئی ہے، پریشانی آئی، نہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ وہ وقت ہے کہ ہم اس کی نگاہوں میں بس رہے ہیں جو خالق کائنات ہے، خالق کائنات. اور خود روایات کے اندر ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس آیت کے نازل ہونے پر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وجد فرمایا، وجد فرمایا حضور نے اس آیت کے نازل ہونے پر. بہرحال بات کہاں سے کہاں چلی گئی. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ ہر بڑے کہ بد دیانت نا شکرے کو پسند نہیں کرتا، یعنی ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے ساتھ اس کی ہر چیز کا انکار کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یہ اب ان کے اوپر جب تکلیفیں آئیں تو یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی نگاہوں میں بس رہے ہیں، نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اعمال اور جن کے وجود کو ان کی اعمال کی سزا دی جائے گی، اور دنیا میں بھی یہ ان کی گرفت شامتی اعمال ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.